عظمت آل نبی، عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں، دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا، یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا۔ ہر بندے دی زبان تے یاد ہو جاوے، اپنی زبان تو اگرچہ بلند آواز نال نہیں بول سکدے، ایک باری لب کھول کے بول لو، کرامن کاتبین لکھ لین گے۔ اے بندہ اہل بیت دی نوکری دا اظہار تے اقرار کردیا ہویا کہہ رہا ہے، یہ گدائے میں گدائے در زہرا ہوں، میں گدائے در زہرا ہوں، بتانا میں گدائے در زہرا ہوں، بتانا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون۔ میں گدائے در زہرا ہوں، بتانا لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسن، لبیک یا حسن، لبیک یا حسن، لبیک یا حسن، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند مل کے پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا اللہ تعالیٰ جل ذکرہ دی حمد و ثنا نبی اکرم شفیع معظم احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ رسالت دے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے تو بعد معزز محتشم علماء کرام، حفاظ کرام، طلباء جامعہ جلالیہ، ائمہ و خطباء، سامعین، ناظرین، حاضرین، منتظمین، سب دا اللہ رب العزت اس پاک محفل دے اندر آنا اپنی بلند بارگاہ دے اندر قبول فرمائے۔ پیارے بھائیو، تسی اور میں مرکز اہل سنت جامعہ جلالیہ دے زیر انتظام ام المساجد جامع مسجد
شیر محمد دے اندر بیٹھ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین انہاں دا ذکر خیر کرنے واسطے آئے ہاں۔ میں دعا کرنا اللہ رب العزت انہاں ہستیاں دا صدقہ سانوں انہاں دی سیرت تے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ محبت اہل بیت اطہار دے ساتھ ساتھ پیغام اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین یاد رکھ کے ان دے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے۔ پیارے بھائیو، ماہ محرم الحرام دا چاند نظر آندا ہے نا، مسلماناں دے علاقیاں دے وچ گلی گلی بستی بستی مسجد مدارس اداریاں دے اندر ڈیریاں دے اندر پنڈاں دے اندر شہراں دے اندر تسی ذکر اہل بیت کردے بھی ہو، کردیاں پیاں لوکاں نوں ویندے بھی ہو، سندے بھی ہو، اور ہر پاسوں اس ذکر دیاں صداواں بلند ہوندیاں تسی ویندے ہو۔ اور ہر سال بعد اسی اس جگہ تے بھی اس وقت مسجد دے اندر اکٹھیاں ہو کے ذکر اہل بیت کرنے ہاں۔ توجہ کریا جی، میں تھوڑی جی گل سمجھانے لگا۔ ایک سوال ذہن دے اندر پیدا ہوندا ہے، جتنے بھی بھائی بیٹھے ہو سمجھن والے گل نوں سمجھیا جی۔ زندگی گزارنے دا کئی ایسے معاملات، پریشانیاں، ٹینشناں اور الجھناں پیدا ہوندیاں نے جنہاں نوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر موڑ تے ساڈی رہنمائی فرمائی ہے۔ ذرا تھوڑی جی توجہ اس طرف کریا جائے۔ سوال یہ پیدا ہوندا ہے بندے دے ذہن دے اندر، یا آپ نو سوال نہ پیدا ہوئے نا تو کوئی سجے کھبے بندے روڑا پا کے نیٹ دے ذریعے یا فیس بک دے ذریعے بندے دے ذہن سوال پیدا کر دیندے نے کہ یار تسی اتنی کثیر تعداد دے اندر ہر لمحہ، ہر سیکنڈ، ہر گھنٹہ، ہر دن ذکر اہل بیت کیوں کر دے ہو؟ محبت اہل بیت اطہار دل دے اندر رکھنے دی ضرورت اور مقصد کیا ہے؟ ہر سال اسی جو اکٹھے ہو گئے ہاں، باقی دنوں دے اندر اس انداز نال اکٹھے نہیں ہوندے، اس سوچ دے مطابق ہر سال اسی اس جگہ تے یا مختلف جگہ تے جڑے پروگرام ہوندے نے لوگ جمع ہوندے نے۔ کوئی بندہ پوچھ لوے بھائی ات ملدا کی ہے تانوں، ان دی ضرورت کیا ہے؟ نہ بھی کرو تے گزارا تے ہو جانا ہے، پھر انی ٹینشن لین دی ضرورت کی ہے؟ سوال سمجھ آیا نہیں آیا؟ پتہ ہے وجہ کیا ہے؟ کثیر احادیث مبارکہ دا چند جملے میں تواڈے سامنے مفہوم بیان کرنا تے ایک حدیث پاک زندگی گزارن واسطے سنا بھی دیاں گا۔ محبت اہل بیت اطہار، اہل بیت دا ادب و حیا، شرم، عقیدت، احترام کرن تو بغیر بھائی جڑے سی ٹوٹے پھوٹے سجدے دیوی دینے نا، اے اللہ قبول نہیں فرماندا۔ سمجھ آئی نہیں آئی؟ محبت اہل بیت تو بغیر رب تعالیٰ، میں حدیث پاک دا مفہوم سنا رہا ہوں، وقت مختصر ہے، ایک ایک جملے دا میں ذمہ دار ہاں۔ نمازاں، صرف نمازاں بغیر اہل بیت دے پیار تو اللہ قبول نہیں کردا۔ نمازاں، روزے، زکوٰۃ، حج رب تعالیٰ نہیں قبول فرماندا جتنی دیر تک دل وچ نبی دے اصحاب اور اہل بیت طہار دا ادب پیدا نہ ہوئے۔ سمجھ آ رہی ہے تو بولو سبحان اللہ۔ بندہ ساری زندگی کعبۃ اللہ دے قریب گزار دے، باہر نہیں، بالکل کعبۃ اللہ دے قریب ساری زندگی گزار دے، حتیٰ کہ اتھے ہی بندے دی ڈیتھ ہو جائے، حرم دی حدود وچ بندہ مر جائے،
جنت البقیع بندہ دفن ہو جائے، نماز جنازہ پڑھان والے کعبے دا امام ہوئے، میرے پیارے محبوب نے فرمایا ہے ان پھر بھی فائدہ نہیں ہونا جنی دیر تک ان دے دل وچ میری آل دا پیار نہیں ہونا۔ آج بندے آندے نے سعودیہ والے چنگے نے، جے چنگے نہ ہوندے تے انہاں نوں تو کڈ دیندے۔ میں کہا بھائیا صرف سعودیہ رہاں بندہ چنگا نہیں بندا، بندہ دور دراز راندہ ہوئے لیکن دل وچ آل دا پیار ہوئے، رب کعبہ دی قسم انہاں نالوں بندہ بہتر۔ ذکر اہل بیت کرنے دی ضرورت مقصد وجہ یہ ہے کہ نہ بندے دا دنیا تے گزارا ہے اس تو بغیر تے نہ مرن تو بعد گزارا ہے۔ محبت اہل بیت ہے تے دنیا تے بندہ کامیاب ہوندا ہے، اور محبت اہل بیت رکھدیاں ہویاں بندہ مر جائے تے قبر وچ بھی عزتاں دے تاج اللہ تاں عطا فرماندا ہے۔ آ وجہ ہے، اور یہ باقاعدہ میرے پیارے محبوب علیہ السلام نے سانو سمجھایا ہے کہ ان رسم نہیں سمجھنا، ان ایک دنیا داری نہیں سمجھنا، ان ایک دنیا دی ایک بنائی ہوئی گھڑی ہوئی رسم نہیں سمجھنا، یہ وہ دین ہے جڑا محبوب نے ساڈے تک پہنچایا ہے۔ اچھا، دنیا دے اندر ہر بندہ چاہتا ہے، ہر بندہ کہ میری عمر دے اندر اللہ برکت فرمائے، یہ خواہش کرتا ہے بندہ، یہ دعا کرتا ہے بندہ۔ بندہ اپنے بیٹیاں نو دعا دیندا ہے، شاگرداں نو دعا دیندا ہے، بھائیاں نو دعا دیندا ہے، ماں اپنی اولاد نو دعا دیندی جا پترا اللہ تیری زندگی لمبی فرمائے۔ ہر بندے دا دل کرتا ہے، دعا دے اندر جملہ شامل ہے۔ پہلی گل۔ دوسری، بندے دا دل یہ کرتا ہے، بندہ چاہتا ہے وے کہ جہاں نعمتاں مینوں اللہ نے عطا فرمائیاں ہیں یہ میری واسطے نفع مند بن جان، یہ میری واسطے نفع بخش بنن، انہاں تو مینوں بینیفٹ ملے، فائدہ ملے، میری واسطے اللہ دی عطا کردہ نعمتاں وبال نہ بن جان، یہ بندہ چاہتا ہے۔ یعنی بندہ گڈی لے لیندہ ہے، پلار لیندہ ہے، مکان لیندہ ہے، یا بندے نے اللہ تندرستی عطا فرما دیندہ ہے تو بندہ دعا کرتا ہے یا اللہ ہڈانا نصیب کریں، خیر و عافیت رکھی، مولا نیکیاں والی لمبی زندگی عطا فرمائی، مولا اولاد نو نیک بنائی، یا اللہ میری اولاد نو نماز پنجگانہ پڑھنے دی توفیق عطا فرمائی، یا اللہ میری اولاد نو قرآن پڑھن والا بنائی۔ پتہ چلیا ہر بندے دی چاہتے باویں کافر ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، وہ چاہے مفکر ہے، مجدد ہے، محدث ہے، مفسر ہے، ہر دنیا دے کونے تے رہن والے بندے دی چاہت اور دعا دے اندر یہ جملہ شامل ہے کہ مولا اگرچہ وہ بھگوان نو کو رب مندا ہے، کوئی سورج نو مندا ہے، کوئی چاند نو مندا ہے، کوئی ستارے نو مندا ہے، کوئی گاہ نو مندا ہے، کوئی ماں نو مندا ہے، کسے نو ہی مندا ہے، لیکن ہر بندے دی دنیاوی طور تے چاہت ہے کہ مولا اولاد نیک ہوئے، اولاد میری فرما بردار ہوئے، میرے ہاتھ سلامت ہون، پاؤں سلامت ہون، میری زبان میری واسطے بدنامی دا سبب نہ بنے، میری آنکھاں میری واسطے رسوائی دا سبب نہ بنے، میرے ہاتھ میری واسطے وہ رسوائی دا سبب نہ بنن، میرے پیران دے نال ایسا کام نہ ہوئے، ایسی جگہ تے میں ٹر کے نہ جاواں جیڑا ذلت دا سبب بنے، مولا میرا جسم کسی غلط افعال دے اندر استعمال نہ ہوئے، یا اللہ میرا مال جائیداد پراپرٹی میری واسطے وبال نہ بنے۔ ہر بندہ چاہتا ہے میں کہ سونیا اے ساری دنیا دا نظام بہتر کرن واسطے، دنیا دے اوتے زندگی گزارن واسطے، تین دنیا دے اندر کامیابی لین، توجہ کریا جے، دنیا تے کامیابی لینا واسطے میرے پیارے محبوب دا فرمان اللہ حضرت فاضل بریلوی شاہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ دی جلد نمبر 23 تریویں جلد دے اندر صفحہ نمبر 254 دوتے ایک میرے پیارے محبوب دا فرمان نقل کیتا ہے، اور وہ فرمان تے عمل کر دیا ہویا رب کعبہ دی قسم ہے ساڈا ایمان ہے بندے دی دنیا بھی سوکھی گزر جاندی ہے، قبر و حشر بھی کامیابی ملے گی۔ اللہ اکبر۔
کوئی مولویاں دے جملے ہو گئے، حکیماں دے ٹوٹکے ہو گئے، لیکچرار دے بھائیا کوئی قیمتی سونے نہ لکھن والا جملہ ہو گیا، لیکن میرے محبوب دے جملے حدیث مبارکہ لباں چوں نکلے ہوئے سنہری الفاظ، ایسے الفاظ نے اور سونے دی سیاہی نال بھی لکھے جان تو انہاں دا مول نہیں پہ سکدا۔ اور مسلمان دا ایمان ہے کہ جیڑا محبوب دے لباں چوں جملہ نکلیا میرے اللہ نے سچ فرمایا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پیارے بھائیو حدیث پاک سماعت فرماؤ اور اپنی زندگیاں دے اندر تبدیلی پیدا کرو۔ آج ساڈی نوجوان نسل نیٹ تو گمراہ ہو رہی ہے، کئی اور نلکے لان والی قوم دے بیانات سن کے اپنی نوجوان نسل تباہی آ جا رہی ہے، اپنی عقیدتاں بھلائی بیٹھی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ دے نال محبتاں ختم کیتی بیٹھی ہے، حضور دی آل دے نال دلاں دے اندر نفرتاں پیدا کیتی جا رہی ہے۔ میں کہ سن میرے محبوب دا فرمان، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من احب ان یبارک لہ فی اجلہ وان یمتعہ اللہ بما خول فَلْيُخْلِفْنِي فِي أَهْلِي خِلَافَةً حَسَنًا وَمَنْ لَمْ يُخْلِفْنِي فِيهِمْ بَتَكَ أَمْرُهُ وَوَرَدَ عَلَيَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُسْوَدًّا وَجْهُهُ۔ توجہ ہے، دب کے بولو سبحان اللہ۔ میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت تک جس بندے دی چاہتے جڑا بندہ چاہتا ہے کہ میری عمر دے اندر برکت ہو جائے، میری عمر اچھے جن سمجھ ہوندی ہو تو بولے میری عمر اچھے، یہ دعا سمجھ کے بولو اللہ قبول فرمائے گا، میری عمر اچھے برکت ہو جائے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسے کلیہ دسے، فرمایا اگر چاہتے ہو برکت ہے نا، دو معنی ہیں، ایک یہ ہے کہ برکت ایسی ہو جائے کہ اگر زندگی بندے دی 60 سال ہے اللہ 80 سال فرما دے گا، زندگی عمر بڑھ جائے گی، ایک ہے ایسی برکت۔ دوسری برکت ایسی ہے کہ بندہ 50 سالاں دے اندر کام اتنا دین دا کر جاندہ ہے کہ انہا دوجا بندہ 100 سال اچھ بھی نہیں کر سکتا۔ انہوں برکت آکھیا جاندہ ہے کہ بندے دی عمر دے اندر برکت ہے، وہ کامیاب اتنا ہو گیا کہ دوسرا بندہ صدی گزار کے دنیا تو جاندہ ہے، پلے شے کوئی نہیں ہوندی، اے بندہ 30 سالاں دے اندر دین دا کام کر کے جا رہا ہے، پتہ لگا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا صدقہ اللہ نے برکت فرما دیتی۔ پہلا جملہ حضور فرماندے نے جیڑا بندہ چاہتا ہے کہ ان دی عمر دے اندر برکت آ جائے۔ دوسری چیز میرے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تسی چاہتے ہو کہ اللہ دیاں عطا کردہ نعمتاں مینوں نفع دین، مینوں نفع دین، میری واسطے وبال نہ بنن۔ بھائیا آج بندہ علم دا انہا گھمانڈ کردہ ہے، غرور کردہ ہے، تکبر کردہ ہے، 4 کتابہ پڑھ لیندہ ہے، ان دے کولو زمین دے ان دے پیر ہی نہیں لگ دے، میں اتنا پڑھ گیا ماں اور میں کیا ٹھہر جا، یہ کتابہ پڑھنے دا فائدہ تاؤن ہے جو حضور دی گال منی دے۔ علم بندے واسطے نافع تاں بننے جن دیتے عمل کیتا تے پاک محبوب فرماندے اگر نعمتاں نفع مند بن جان چاہندے ہو تسی جاندے ہو تواڈے ہاتھ تواڈی واسطے ایسا کام کرن اللہ راضی ہو جائے، تواڈی زبان جو ایسے جملے نکل حضور راضی ہو جان، تسی قدماں نال چل کے ایسی جگہ تے جاؤ تواڈے تے اللہ رحمتاں نازل فرما دے، تواڈے کناں نال ایسیاں گلاں سنو تواڈیاں تقدیراں بدل دے، تواڈے اکھاں دے نال ایسیاں چیزاں دیکھو اکھاں نوں ٹھنڈ پہنچ جاوے اور دل دے اندر پیار پیدا ہو جائے۔ پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر چاہندے ہو کہ تواڈا مال تواڈی واسطے گمراہی دا سبب نہ بنے، وبال نہ بنے، او تواڈے پتر نیک ہو جان، تواڈے فرما بردار ہو جان، تواڈیاں اکھاں دی ٹھنڈک بن جان، تواڈا مرنا جینا حرام نہ کر دین۔ تے پاک نبی نے فرمایا فل یخلفنی، جنو سمجھ آوے ہر بندہ ہاتھ چوک کے بولے گا فل یخلفنی فی اہلی خلافتن حسنا۔ حضور فرمانے نے جے چاہتے ہو اے سارے کام ہو جان، برکتاں ہو جان، میرے جان تو بعد میری آل نال پیار کرے آجے، رب تواڈیاں نعمتاں تواڈی واسطے نفع بخش بھی بناوے گا، اللہ عمر اچ برکت عطا فرما دے گا۔
اللہ اکبر. بھائی ایک بندہ رسم نہ سمجھے دا محرم نو رسم بنی ہے چار بندے کٹھے ہو جاؤ تے تقریر کر چھڑو. میں کیا زندگی گزارنے دا مقصد اس تو بغیر پورا نہیں ہونا جی آل نال پیار نہیں کرنا. اینیاں پریشانیاں آج بندے کوئی رسالہ پڑھ رہے ہیں کسی دا لیکچر سن رہے ہیں جی کامیاب ہونے دے گور سکھ دے پیاں. میں کیا پہلا گورے ہی میرے رب دی محبوب دے احکامات تے عمل کر دیا ہویا حضور دے یاراں نال بھی پیار کر آل بیت دا بھی ادب کر. پہلا گور اے جن دے صدقے اللہ تینوں کامیابی عطا فرمائے گا. بھائیا اے جڑے موٹیویشنل سپیکر ہوندے نے انہاں دی گل غلط ہو سکتی ہے میرے نبی دے جملے غلط نہیں ہو سکتے. فرمایا چاہندے ہو تہاڈی واسطے برکتاں ہو جان میرے جان تو بعد میری آل نال پیار کریا جی تے اسی پیار دا اظہار ہی تے کر رہے ہیں. اچھا تصویر دا دوسرا رخ چیک کرو. اگر اسی محبت آل بیت نہیں کردے کوئی منکر ہے کوئی آل بیت اتحاد تو سردہ جلدہ مردہ ہے تو میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا وَمَن لَّمْ يُخْلِفْنِي فِي مَا تَكَامُرُونَ. یہ تسی ایسا عمل نہیں کرو گے میری آل دا ادب و حیا نہیں کرو گے ان نال پیار محبت نہیں کرو گے. حضور فرماندے نے پہلا کام اے ہونا ہے کہ تہاڈی عمر چو اللہ برکت نو ختم کر دینا ہے. توجہ ہے دب کے بولو سبحان اللہ. فرمایا پہلا کام ہے تہاڈی عمر جو برکت ختم ہو جائے گی. دوسرا جڑا نقصان ہونا ہے محبت اہل بیت نہ کرن دا میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت نو مسودن وجہہ. کل قیامت نو جدو فرشتے اس بندے نو میرے سامنے پیش کرن گے تو ان دا چہرہ سیاہ کیتا جائے گا. ان دا چہرہ سیاہ کیتا جائے گا. آلے معاشر پوچھن گے کہ انہاں دے چہریاں دے اتے فٹکاں کیوں پئیاں ہویاں نے انہاں دے بوتھے کالے کیوں ہیں انہاں دے چہرے بلیک کیوں ہیں. تے دسیا جائے گا اے او نے جنہاں دا دنیا تے دل کالے ہے ایتھے اللہ نے چہرے کالے کر چھڈے. جڑے میری آل نال پیار نہ کر دے میری آل بیت نال محبت نہ کر دے کل قیامت نو انہاں دے چہرے سیاہ کر کے حضور دے سامنے پیش کیتا جائے گا. او بیلیا سوچ دے صحیح ایتھے کسے جتی چور دا منہ کالا کر کے کھوتے تے بٹھا کے گلیاں دے اندر گھمایا جائے او بندہ پنڈ چھڈ جاندا ہے کہ میری بستی ہو گئی ہے او مینوں محلے والیاں ویکھ لیا میرا رنگ کالا ہو گیا میرا منہ کالا کر کے مینوں گدے تے بٹھا کے چکر لوائے نے وہ میں اتھے رہ نہیں سکتا میری بستی ہو گئی ہے کسی نال اکھاں ملا نہیں سکتا. وہ میں کیا سوچن تے مجبور ہو جائیں گا جتے محلے دے 500 بندہ ویکھے تو پنڈ چھڈ جانے جے کل معاشر دے میدان تیرا منہ کالا کر دیتا گیا بوتھا تے فٹکاں پہ گئیاں اوتھے تے سارے نبی بھی ہونے نے اوتھے تے رسول بھی ہونے نے اوتھے نبیاں دیاں امتاں بھی ہونیاں نے جو اوتھے چہرہ سیاہ ہو گیا وہ اوتھے چھڈ کے کتھے جائیں گا. اوتھے کیڑا دوجا محلہ جتھے تساں ٹر جانا ہے اوتھے رسوا ہی ہونا ہے تے رسوائی مقدر بن جانا ہے. بھائیا آل بیت دا ذکر اسی ایویں نہیں کردے جنہاں نو سمجھ لگ گئی ہے وہ کردے نے اس واسطے کہ تاکہ دنیا میں سوکھی گزر جائے کل سونا راضی بھی ہو جائے. آ ہے وجہ محفل پاک کرن دی آ ہے سبب ذکر آل بیت کرن دا جڑے ندینہ آپ دے نام تے نیاز تقسیم کر دینے لنگر تقسیم کر دینے مختلف طریقے نال پیار دا اظہار کر دینے وہ مبارک بعد دے مستحقین وہ سمجھ جان. تصویر دا دوسرا رخ اے ہے یہ پیار نہ کرن والیاں دے چہرے کالے ہونے نے تے سمجھ تھوڑی تھوڑی لگدی ہے میں جڑے پیار کردے ہونے نے نا بھائی توجہ کریا جے جڑے پیار کرن والے ہونے نے محبت کرن والے ہونے نے حیا کرن والے ہونے نے عقیدت کرن والے ہونے نے اوے انہاں دے چہرے 14ویں دے چاند دی طرح اوتھے معاشر دے میدان چمک رہے ہونے نے. دسیا جائے گا وہ لوگ ہیں جنہ دنیا تے رہ کے نبی بھی کیتا ہے رب دیاں بھی منیاں نے صدیق بھی کردے رہنے حسین بھی کردے رہنے.
ہے وجہ محبت اہل بیت کرنے دی. کیوں؟ اس تو بغیر نہ نمازاں قبول ہیں، نہ عبادات قبول ہیں، نہ نیک اعمال قبول ہیں. یہ شے قبول ہی کوئی نہیں ہونی بھائی، خالی ٹکرانا فائدہ نہیں ہونا. پہلے عقیدہ سیدھا کریں گے پھر اعمال کریں گے، اللہ رحمتہ نازل فرمائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. آج لوگ بڑا عبادات گمانڈ کر دیں. حضرت جابر بن عبداللہ دی روایت مصطفیٰ دا فرمان سنو تے اور گل چنگی سمجھ آ جائے گی. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جتنا میں حکم ہویا انشاءاللہ اتنے وقت دے درمیان میری گفتگو ختم ہو جائے گی. پھر اسی استاد صاحب دے ملفوظات سناں گے، تسی محبت نال بیٹھنا ہے اور میرے گلاں نو سمجھن دی کوشش کرنی ہے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے، حضور علیہ السلام نے فرمایا خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ فرماندے نے میرے پیارے محبوب خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. فَسَمِعْتُهُ تے میں سنیا، میں حضور دا بیان سن رہا. میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا وَهُوَ يَقُولُ أَيُّهَا النَّاسِ مَنْ أَبْغَضَنَا أَهْلَ الْبَيْتِ حَشَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَهُودِيًّا. حضور علیہ السلام نے فرمایا، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کر دیں، پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا دنیا والے ہو، جیڑا میری آل بیت نال بغض رکھے گا، مطلب پیار نہیں کرے گا، عداوت رکھے گا، حیا نہیں کرے گا، عقیدت نہیں رکھے گا، ادب و احترام نہیں کرے گا، انہاں دے نال اپنے نظریات درست نہیں رکھے گا. حضور علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت دن حشرہ اللہ یوم القیامت یہودیاں، اس بندے دا حشر اللہ یہودیاں دے نال کرے گا. یہودی ہو کے کل قیامت نو اٹھے گا قبر دے وچوں، یہودیاں دے نال حشر کیتا جائے گا. بندہ حیران ہوئے گا، یہ تو نمازاں بھی پڑھتا رہے، یہ تو روزے بھی رکھتا رہے، کلمہ بھی پڑھتا رہے، یہ تو بڑے بڑے اتنے سخی بھی بنتا رہے، سخاوت بھی کرتا رہے، عمرے بھی کرتا رہے، حج بھی کرتا رہے، یہ تو بڑیاں تبلیغاں بھی کرتا رہے. ہایا مسلمان یہ یہودیاں دے نال کیوں چلا گئے؟ اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ ساڑھے تک پہنچانا آستے آپ فرماندے نے فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جڑا بندہ یہودی ہو کے اٹھے دا، وہ اگرچہ نمازاں زندگی ویچ پڑھتا رہا، وہ باویں روزے رکھدا رہا، سونیاں پھر بھی یہودیاں نال حشر ہونے. قال وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى. حضور علیہ السلام نے فرمایا اگرچہ نمازاں پڑھدا رہے، روزے رکھدا رہے، قیام کردا رہے، سجدے کردا رہے، خیرات کردا رہے، صدقات و خیرات کردا رہے، حج کردا رہے، وہ ہر مسلمان نال عمل کردا رہے، وہ پھر بھی یہودیاں نال اٹھے گا. سونیا وجہ کیا ہے؟ ایڈی وڈی سزا کیوں ملی ہے؟ یہ تے نمازاں دی پابندی کردا سی، یہ تے روزے نفلی بھی رکھی جاندا سی، وجہ کیا بنی؟ یہودی ہو کے کیوں اٹھے گا؟ تے میرے محبوب دے فرمان تو سمجھے ہوندی ہے. پاک نبی نے فرمایا اے ساریاں نمازاں دے منہ تے تاں ماریاں جانیاں نے، اے میری آل دے نال پیار نہیں سی کردا. ان دے دل وچ محبت اہل بیت کوئی نہیں، ان دے دل وچ میرے محبوب دے یاراں دا حیا کوئی نہ آیا. اس واسطے نمازاں روزے قبول نہیں ہون گے. مت بندہ انہیں سمجھے کہ نمازاں نہ پڑھیاں کچھ نہیں ہوندا، بڑا کچھ ہوندا ہے. نہ پڑھیاں بندہ حرام دا مرتکب ہوندا ہے. بھائیا نمازاں ضروری نے، لیکن پہلے ایرا تے سیدھا کر. وہ ایرا مضبوط ہویا تے لنٹر کھلونا ہے نا، وہ ایرے وچ دوما لائی جانا ہے، اتنے لنٹر کیویں کھلارے گا؟ وہ پہلے اپنا رخ تے سیدھا کر. وہ نبی دی من، حضور دی منندیا ہویا، اصحاب دا بھی ادب کر، میری نبی دی آل نال بھی پیار کر.
جدوں کسی ایک صحابی نال بھی بغض نہیں رکھیں گا، آل بیت اطہار نال پیار کرتا رہے گا، پھر نمازاں بھی قبول ہون گیاں، پھر ایرا بھی مضبوط ہوئے گا، پھر دیواراں بھی مضبوط ہون گیاں، پھر لنٹر بھی مضبوط ہوئے گا، پھر اللہ اعمال قبول کردیا ہویا اپنے نبی دی آل دی شفاعت دا صدقہ تینوں جنت وچ داخل فرمائے گا۔ اہل سنت رحمت و شان اہل بیت۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج بندے سمجھن کامیابی دا راز ہے پیسہ زیادہ آ جانا، کامیابی دا راز ہے کہ بندہ مشہور چنگا ہو جائے، عزت چنگی ہوئے، بندے خوش آمد ٹی سی چنگی کرن لگ پاؤں، بندہ سمجھتا میں کامیاب ہو گیا، ہون کامیابی میری ہو گئی ہے۔ اوے سنیا، کامیابی حلال روزی کمانا اچھی گل ہے، لیکن گل سن لے، کامیابی صرف پیسے دے اندر نہیں۔ حضرت مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر دینے، تیسری حدیث پاک توجہ کرے آجے، حضور علیہ السلام نے انج ہاتھ اٹھائے بلا تشبیہ، ہاتھ اٹھا کے رب دی بارگاہ دے اندر دعا کی تھی، یا اللہ، توجہ ہے، توجہ کرے آجے، اے بڑی حیران کن ایک کری بندے دی کیفیت ہو جاندی ہے جدو بندہ پہلے جملے سن دے، توجہ ہے تو بولو سبحان اللہ۔ جی اپنے آپ نو آل بیت دا ذکر سن دیاں کر دیاں خوش نصیب سمجھ رہے ہو تے دب کے بولو سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام نے دعا فرمائی، یا اللہ جیڑا میری آل بیت دے نال بغض رکھدا ہے نا، میری آل بیت دا ادب نہیں کردا، بے ادب ہے، بے حیا ہے، منکر ہے، یا اللہ انہوں ڈھیر ساری کثرت المال والعیال کفاہم بذالک غیا، یا اللہ انہوں ڈھیر ساری اولاد بھی عطا فرما تے جائیداد بھی عطا فرما۔ سمجھ نہیں لگی ہو؟ اور اسی دنیا دار بندے، اسی سارے گناہگار جے بندے ہاں، اللہ ماشاءاللہ اسی دعا یہ دینے ہاں جا تینوں اللہ پیسہ چنگا دے وے کامیاب ہو جائیں۔ حضور فرما رہے نے جیڑا میری آل نال بغض رکھدا ہے نا، یا اللہ انہوں ڈھیر سارا پیسہ عطا فرما تے انہوں ڈھیر ساری اولاد عطا فرما۔ اسی تے تسی سمجھنے ہاں بھائی دعا ہے، کسے نو چنگا امیر بننا آستے دعا دینا اسی سمجھنے ہیں تے بڑی وڈی دعا ہے، تے حضور دے فرمان تو سمجھ کی لگ رہی ہے۔ حضور فرمان دینے مولا جیڑا میری آل نال بغض رکھدا ہے نا، انہوں ڈھیر پیسہ بھی عطا فرما تو انہوں ڈھیر اولاد بھی عطا فرما۔ دماغ دیاں کھڑکیاں ذرا جا کھول کے رکھے آجے، وجہ کیا ہے؟ یہ ڈھیر مال ہونا تے اولاد ہونا تے دعا بھی گستاخاں واسطے، یا رسول اللہ ماجرا کیا ہے؟ تے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا وجہ یہ ہے کہ جدوں انہوں ڈھیر سارا مال دیتا جائے گا، اولاد دیتی جائے گی، وہ اپنے مال دے وچ ایڈے گم ہو جان گے، اپنی اولاد دی وجہ تو انہاں تکبر کرن گے، غرور کرن گے، انہاں انہاں دی گردن سریا آ جائے گا، اپنے پیسے دی وجہ تو اس ساتوں کو انہاں دے اندر فرعونیت آ جائے گی، بندے نو بندہ نہیں سمجھن گے، یہ حالت ہو جائے گی۔ پھر جدوں مال انج گم ہون گے، انہاں نو عبادات دی فکر ہی کوئی نہیں ہونی، انہاں پیسے دے اندر انہاں پیسے دی ہوس دے اندر انہاں اگے چلا جانا ہے کہ انہاں گمراہی دے راستے تے چلے جانا ہے۔ کل قیامت نو جدو انہاں کول مال زیادہ ہونا ہے، اولاد زیادہ ہونی ہے، انہاں دا حساب بھی اللہ نے فیطول حسابہم، انہاں دا حساب اللہ نے طویل کر دینا ہے۔ جدو حساب ہی کوئی نہیں مکنا، قابو آ جانا ہے، گرفت ہو جانی ہے، حساب سوکھا نہیں ہونا، حساب اوکھا ہو جانا ہے۔ تے پتہ چلیا آل نال بغض رکھیاں، عداوت رکھیاں، جے مال زیادہ ہوئے، اولاد زیادہ ہوئے، اے گمراہی دا سبب بندا ہے، اے گمراہی دے راہ تے لے جاندا ہے۔ اس واسطے حضور دعا کر رہے نے، پتہ چلیا اوے مال تے اولاد تیری واسطے نعمتاں تاں بنن گیاں جدوں دل وچ آل دا پیار ہوے گا، ورنہ بغیر آل بیت دے ادب تو، بغیر صحابہ دے پیار تو تین مال گمراہ کر دے گا، اولاد ہلاک کر دے گی۔ انما اموالکم واولادکم فتنہ،
بندہ رب تو دور ہوندا ہی مال تے اولاد دی وجہ تو ہے. کئیاں تے اللہ قریب کر دیندا ہے نا، لیکن بندہ جویں جویں امیر ہوندا جاندا ہے نا اوویں اوویں عبادتاں تو دور ہوندا جاندا ہے. اوندا زیادہ مال تواڈے سامنے معاشرے 'چ جیڑا جڈا زیادہ امیر ہے اوندا مسجد تو اُنّا ہی تعلق دور ہے. تے سمجھ لگدی ہے تیری مال تیرے اولاد سنیا تیری واسطے وبال نہیں بننا جے تیری دل وچ حضور دی آل دا پیار ہویا تے. سمجھ آ رہی ہے تے بولو نا سبحان اللہ. ہن کو سمجھ لگی ہے بس کیوں بیٹھے ہیں؟ جن جن سمجھ آئی ایک محبت نہ بول لے گا سبحان اللہ. اور تسی بول دے رہو تو مین سمجھ لگ دی راندی ہے تو آنا سمجھ آ رہی ہے. پیار نال بولو سبحان اللہ. پیارے بھائی آ ہے وجہ اور سبب اور ضرورت محبت اہل بیت کرن دی، محبت اصحاب رسول دل دے اندر رکھن دی. آ وجہ ہے کہ اندے تو بغیر گزارا نہیں، نہ دنیا دے اندر نہ قبر و حشر دے اندر. عزتاں دے تاج اللہ تعالیٰ عطا فرمانے نے. ان ہستیاں بھی سلام کردہ روی تے اللہ دے سامنے جھکدا بھی روی. آمینہ دے لال مہربانی فرمان. سارے احادیث مبارکہ آیات کریمہ جڑی اہل بیت دی شان نازل ہوئیاں انہاں دا معنی مفہوم تھوڑا جا ساڈے ضمیراں نو جھنجھوڑ دیاں ہویاں. کیا ہی کسی عاشق نے چند جملے نوٹ کیتے. مشہور زمانہ کلام ہے تسی سندے رہندے ہو. میں چند جملیاں دا اضافہ کراں گا جی جنہاں نال ذرا تھوڑا ذوق ہور بڑھ جائے گا. محبت والے کہندے نے یہ عظمت اہل بیت دی شان ہے رتبہ ہے مرتبہ ہے. تاں یہ اسی لوگاں نو سمجھا رہے ہیں کہ اللہ علیو اسی سمجھ گئے ہیں تسی بھی سمجھ آؤ. بار بار ضمیر نو جھنجھوڑ کے لوگاں نو کہہ رہے ہیں کہ دنیا والے عظمت آل نبی انی آل دی شان سنن تو بعد پھر چپ نہیں رہنا چاہیے. عظمت آل عظمت آل نبی عظمت آل نبی عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں. دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا دیکھنا غیر ایک کری گونج بہ جانی چاہیے سارے دی حاضری لگ جائے. اے کرامن کاتبین بھی لکھ لین اے ساڈے اہل بیت دے بارے کی کہہ رہے نے. دیکھنا غیر مصطفیٰ فاطمہ حیدر و شبیر حسن مصطفیٰ فاطمہ حیدر و شبیر حسن. تو جو یہ وہ پنج تن کا ہے لا ریب غرانہ یہ وہ پنج تن کا ہے لا ریب غرانہ. عظمت آل ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. یہ وہ پنج تن کا ہے لا ریب غرانہ. اور دل میں اکبر کا زخم دل میں اکبر کا زخم گود میں اصغر پیارا ہے. دل میں اکبر کا زخم گود میں اصغر پیارا. دیکھو شبیر سوئے کربل ہے روانہ دیکھو
شبیر سوئے کربل ہے روانہ، لوگوں عظمت بھول نہ جانا، یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا۔ دیکھو شبیر سوئے کربل ہے روانہ، مل کے ذرا دیکھو شبیر سوئے کربل ہے روانہ، اور یہ فضیلت بھی ہے آل نبی کو حاصل، یہ فضیلت بھی ہے آل نبی کو حاصل، چڑھ کے نیزے پہ قرآن سنانا، لوگوں چڑھ کے نیزے پہ قرآن سنانا، پھر اسی کیوں نہ کھئیں عظمت آل نبی، بھول نہ جانا لوگوں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، عظمت و شان اہل بیت۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا ہی عظمت آل بیت، کیا ہی پیار کرنے والے نے جملے لکھے، کہنے لگا آل اطہار کی دے، آل اطہار کی ہے یہ کرم نوازی دیکھی، دب کے بولو سبحان اللہ، آل اطہار کی یہ کرم نوازی دیکھی، جنتیں بانٹتا بہلول دیوانہ، لوگوں جنتیں بانٹتا بہلول دیوانہ، لوگوں عظمت آل مرج البحرین یلتقیان، سلام علی الیاسین، عظمت آل نبی بھول نہ جانا۔ اللہ اکبر کبیرہ، سارے اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا کردیاں ہویا اپنا نظریہ رکھیا جے کہ کفن میں رکھنا لکھ کر، کفن میں رکھنا لکھ کر میں ہوں غلام حسن، کفن میں رکھنا لکھ کر میں ہوں غلام حسن۔ کئی بندے آندے نے کلمہ شریف ساڑھے کفن تے لکھ دیا جے، انگلی دے نال لکھنا چاہیے ہے، کئی بندے کوئی اپنی وصیت کر دینے تے کیا ہی پیار والے عرض کر رہے نے اپنے اعزہ و اقربانو سجنا بیلیانو کہ کفن میں رکھنا لکھ کر میں ہوں غلام حسن، تو جو ہے یہی میری، ہے یہی میری، ہے یہی میری بخشش کا بہانہ، لوگوں ہے یہی میری بخشش کا بہانہ، لوگوں عظمت آل نبی بھول نہ جانا، لوگوں عظمت آل نبی بھول نہ جانا۔ اور آخری مصرے تے ذرا زیادہ توجہ کرے آجے، اللہ کرے سارے دی خیش بن جاوے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا ہی شہر نے ساڑھی توجہ دلائیے، کہندہ ہے جب فرشتہ اجل، فرشتہ اجل موت دا فرشتہ
کہندا ہے کہ جدوں موت دا فرشتہ آوے نا تے سجنا وہ پوچھے نا میرا تعارف کہ میں کون ہاں تے اے نہ آکھیا جی میں چودھریاں تارڑاں چٹھاواں لودھیکاں فلان اے نہ دسیا جی اس اپنا تعارف کی دسیا ہے تانوں سمجھ آئی نا تے بولیا جی انج با پتہ لگے واقعی سمجھ آ گئی ایک دب کے بولو سبحان اللہ جب فرشتہ اجل یوسف کا تعارف پوچھے جب فرشتہ دوسرے مصرے دے اندر اپنا نام بھی لے سکتے ہو جب فرشتہ اجل حافظ کا تعارف پوچھے یہ گدائے در زہرا ہے بتانا یہ گدائے در زہرا ہے بتانا لوگوں میں چاہوں گا اے جملہ یاد کر لو اے جملہ ہر زبان تے جاری ہو جاوے یہ گدائے در زہرا ہے ہر بندے دی زبان تے یاد ہو جاوے اپنی زبان تو اگرچہ بلند آواز نال نہیں بول سکتے ایک واری لب کھول کے بول لو کرامن کاتبین لکھ لین گے اے بندہ اللہ بیت دی نوکری دا اظہار تے اقرار کر دیا ہویا کہہ رہے ہیں یہ گدائے میں گدائے در زہرا ہوں میں گدائے در زہرا ہوں بتانا میں گدائے در زہرا ہوں بتانا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون میں گدائے در زہرا ہوں بتانا میں گدائے در زہرا ہوں بتانا اے آخری جملے نے میرے نال مل کے شامل ہو جاؤ میں گدائے در زہرا ہوں میں دعوت دیں دے ہوں کہاں گا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا میں گدائے در زہرا ہوں بتانا جی میں گدائے در زہرا ہوں بتانا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا جی میں گدائے در زہرا ہوں بتانا لوگوں میں گدائے ہر سال بعد 10 محرم الحرام نو ایتھے جامع مسجد شیر محمد اندر بیٹھ کے تسی ذکر اہل بیت سن دے علماء بیان کر دینے میں کیا سونیا اے دنیا دی رسم نے اے کوئی من گھڑت بنائی ہوئی رسم نے اے کسے بندے دا دباؤ نے کسے دا بوجھ نے اے کسے دا دباؤ دے بوجھ نے کسے دی فرمائش نے اے کسے بندے نو خوش نہیں کرنا بلے بلے نہیں کروانی پھر قاری صاحب اے ہر سال بعد اے مرکز اہل سنن دے اندر اے پروگرام سجا کے کیوں بیٹھ جاندے ہو میں کیا وجہ ہے وے اسی اللہ دی بارگاہ دے اندر بھی اپنی حاضری لگوا دیا ہویا کہنا چاہنے ہم میں گدائے جندہ دل کردہ ہے میری گواہی لگ جاوے گواہی ہو جاوے حاضری لگ جاوے اور جھوم کے میرے نال بول لوے میں گدائے میں کہا سونا ہے آج کل سوشل میڈیا دے کسے پوسٹ دی وجہ تو انتشار نہیں پھیلانا کسے غلط کومنٹ نہیں کرنا مسلمانوں کسے ٹک ٹاک تے انٹرنیٹ تے گوگل تے یوٹیوب تے فیس بک دے ہوتے کسے فتنے دا حصہ نہیں بننا لوگاں دے درمیان انتشار نہیں پھیلانا کوئی تو انو تانا دیندہ ہے تسی آلے بیدہ بڑا ذکر کر دیو تسی نبی دے صحابہ نال بڑا پیار کر دیو کوئی تو انو تانا کردہ ہے ہٹ کردہ ہے کوئی تو انو غلط کہندہ ہے کوئی تو انو منع کر
کردا ہے کہندا اننے پیسے خرچ کر دیندے ہو مہنگائی بڑی ہو گئی ہے میں کہا ظالما مہنگائی ہو گئی ہے کیا پتراں دیاں شادیاں کرنیاں بند کر دتیاں نے مہنگائی ہو گئی ہے فوتگی ہو جاوے تے اگرچہ منع ہے شریعت وچ لیکن تو کیا روٹی پکانا بند کر چھڈیے اگرچہ مہنگائی ہو گئی ہے کیا تو کپڑے پہننا بند کر چھڈیا ہے جے مہنگائی ہو گئی ہے کھانا بند کر دیتا ہے میں کیا جتنی بھی مہنگائی ہو گئی ہے چسکا پوائنٹ دے اوتے رش ختم نہیں ہوندا ٹکے پوائنٹ تے رش ختم نہیں ہوندا برگر پوائنٹ تو رش ختم نہیں ہوندا سونیا مہنگائی ہو گئی ہے لیکن جنی دیر اسی برگر دے نال سٹنگ دا چس نہ لویے سانو مزہ نہیں ہوندا میں کیا مہنگائی ہو گئی ہے جنی دیر تک سونیا سی چنگا کپڑا نہ پائیے پھر ٹھٹ نہیں ہوندا مہنگائی ہو گئی ہے بچی دی شادی تے جنی دیر تک مہندی دی رسم نہ کریے اسی آنیا بندے گلاں کرن گے لوکی کہن گے چوراں کن شادی کر لینے میں کہ مہنگائی ہو گئی ہے شادی کرنا چھڈی کوئی نہیں مہنگائی ہو گئی ہے کیا تو اپنے مکان بنانے بند کر چھڈے نے ہن جڑے مستری کول پوچھو آندا ہے ٹائم کوئی نہیں میں ویلا کوئی نہیں میرے کول آرڈر بڑے نے میں بڑی دیر بعد ویلے آنا ہے فلاں دا مکان بنانا فلاں دی کوٹھی بنانی ہے فلاں دی مل بنانی ہے فلاں دا کارخانہ بنانا ہے مستریاں کول ٹائم کوئی نہیں سونیا جڑی 6000 تو 8000 ملدی ہے وہ 14000 ہو گئی ہے مہنگائی ہو گئی ہے میں مندا پیاواں لیکن مکان بنانے بند نہیں کیتے سونیا شیلر چلدے پینے دکاناں چلدیاں پیاں نے اس ہر روز اپنی ہنڈیا دے اندر گھی بھی ڈالنیاں کوشش کرنے آئل استعمال کریے کشمیر گھی استعمال کریے میں کہ بیلیا مہنگائی ہو گئی ہے سالن کھانا بند کر چھڑیا ہے مہنگائی ہو گئی ہے کیا شوارما کھانا بند کر چھڑیا ہے مہنگائی ہو گئی ہے کیا ٹرپ تے سیر واسطے جانا بند کر چھڑیا ہے مہنگائی ہو گئی ہے کیا اے دنیا دیاں رسماں بند کر چھڑیاں نے جواب ملدا نہیں قاری صاحب شادیاں بھی ہو رہی نے فوتگیاں بھی ہو رہی نے فنکشن بھی ہو رہے ہیں مکان بھی بن رہے ہیں پلاٹ بھی ہر روز پراپرٹی ڈیلران دے کول رش لگا ہوا ہے کوئی پلاٹ ہویا تے دسیا جے کوئی مکان ہویا تے دسیا جے کوئی دکان ہوئی تے دسیا جے میں کیا رش ختم نہیں ہو رہا سارے دنیا دے کام ہو رہے ہیں ظالمہ جدوں اہل بیت ذکر دی گل ہوندی ہے تیرے منہ تے وٹ چڑھ جاندا ہے تو کہنا ہے قاری صاحب اے مہنگائی بڑی ہو گئی ہے اینا تسی خرچہ کر دیندے ہو اے لوگ سبیلاں لا لیندے نے اینا کول چینی 160 روپے ہو گئی ہے پھر بھی مٹھا پانی تقسیم کر دے جاندے نے اینا نو نہیں کرنا چاہیے کسی غریب دی بچی دی شادی کر دینی چاہیے کیا غریباں دی مدد کر دینی چاہیے میں کہا جے دنیا دے سارے کام ہو رہے ہیں ذکر اہل بیت تو چڑھ کرن والےاں نو تساں جواب نہیں دینا بحث نہیں کرنی لڑائی نہیں کرنی جھگڑا نہیں کرنا انہاں نو اپنے آپ نو صحیح ثابت نہیں کرنا ایکو جملہ بولیا جے تسی نہ کرو تانوں اہل بیت نے قبول نہیں کیتا اے تہاڈی بدبختی ہے اسی اہل بیت دا ذکر تاں کر رہے ہیں کیونکہ ساڈا نظریہ ہے میں گدھا ہے لوگوں میں گدھا ہے محبت نہ بولو سبحان اللہ گھر صاحب اینا ذکر کیتی جاندے نے ہر مسجد دے 10 پروگرام ہوندے نے مولویاں کول بھی ٹائم کوئی نہیں ہر روز ہی بکنگ ہوئی ہے اینا بندے خرچہ کر دیندے میں کیا کیونکہ وہ لوگ نے جنہ دا یہ نظریہ ہے میں گدائے در زہرا ہوں میرا دل کردہ ہے ایک باری تسی سارے بول لو تو آڈے جملے لکھے جان کل قیامت نو سونیاں گواہی بن جاوے گی میں گدائے تساں اللہ دا قرآن بھی سن لیا ہے تسی نبی دا فرمان بھی سن لیا ہے ہن میں دعا دا خلاصہ بنا کے تُہاں اے سمجھانا چاہنا ہاں اے دنیا والے ہو میں جڑے مرکز دا طالب علم جڑے مرکز اہل سنت دا ان دی طرفوں میں استاداں دا پڑھایا ہوا سبق سنانا چاہنا ہاں اے او مرکز اہل سنت ہے جتھے نبی دا پیار سکھایا جاندا ہے جتھے نبی دے صحابہ دا ادب کرنا سکھایا جاندا ہے جتھے حضرت امیر معاویہ نال پیار کرنا سکھایا جاندا ہے جتھے نبی دی ساری حالات
نال پیار کرنا سکھایا جاندہ ہے. اے یوم صدیق اکبر ہوئے تے یا صدیق دے نعرے مار دینے. اے یوم عمر ہوئے عمر دا نعرہ مار دینے. اے یوم علی ہوئے 13 رجب ہوئے 21 رمضان ہوئے علی دے نعرے مار دیاں پہ نظر ہوں دینے. 18 ذوالحج ہوئے حضرت عثمان غنی دا ذکر کر دینے. سونے بائی جمعہ الاخرى ہوئے اے صحابہ صحابہ تو اللہ ابو بکر دا ذکر کر دیاں پہ نظر ہوں دینے. جدوں 10 محرم الحرام ہوں دے جامعہ جلالیہ مرکز اہل سنت دے طالب علم اپنی مسجداں دے اندر طالب علمانو اے سکھان دیاں پہ نظر ہوں دینے. میں نے بھی یہ سکھایا گیا ہے یہ سی حضرت ابو بکر دے نوکراں اسی علی دے نوکراں یہ سی عمر دے نوکراں اسی حضرت عثمان دے نوکراں. دنیا والے ہو تسی مرکز دے نال تعاون کر دے ہو مسجداں بنوان دے ہو مدرسے بنوان دے ہو بچیاں دے لنگر جیسا باندے ہو تے تانوں خوش ہونا چاہیے ہے. تہاڈا کھادا لنگر حرام نہیں گیا ہے. تہاڈا کھادا تاون ہے کیتا تاون حرام نہیں گیا. تہاڈا دتا ہویا لنگر حرام نہیں گیا کیونکہ او طالب علم نے جڑے لنگر کھا کے کتاباں پڑھ کے دنیا والیاں نو دسدے نے اسی بد عقیدہ پیراں نو نہیں مندے اسی بد عقیدہ مولویاں نو نہیں مندے. ساڈا نظریہ ہے یا صدیق کہنا بھی جائز ہے یا عمر کہنا بھی جائز ہے یا عثمان کہنا بھی جائز ہے یا علی کہنا بھی جائز ہے تے بھی کہنا جائز ہے. میں گدائے بتانا ہے لوگوں میں گدائے. یا اللہ جڑا تیرے نبی دی حال دے بول رہے مولا انہاں دا خاتمہ بل ایمان فرمائیں دب کے بولو میں گدائے لوگوں میں گدائے. بھائی سانو چاہیے اپنے آلے خانہ تے سنگیاں تے بیلیاں نو دسیے. میرے طرفوں بھی ریکویسٹ ہے سارے بندیاں نے ایک دن دنیا تو چلے جانا ہے. واری واری چین چل دی پئیے. کوئی باپ کسے دا جا رہا ہے کسے دا دادا پر دادا سگر دادا دگر دادا جا رہے ہیں کسے دا بھائی جا رہا ہے کسے دی ماں جا رہی ہے. نمبر ساریاں دا واری واری ہونے سجنا اپنے گھر والے نو دس دے بیلیاں نو دس دے اپنا ایسا کردار بنا لے ایسا کردار بنا لے اپنی ایسی گفتار بنا لے جدو دنیا تو جائے مسلمانوں لوگوں نے اکٹھیاں ہونا ہے چند بندیاں نے آ کے بیٹھ جانا ہے گلیاں میں شامل ہو جانا ہے نماز جنازہ پڑھنا سے جنازہ گاہ دے اندر اکٹھیاں ہونا جانا ہے. کسے رائی گزر دے ہوئے نے کوئی پوچھے اوے دنیا والے ہو آج کون دنیا تو چلا گیا ہے. اے میں بھی ریکویسٹ کرنا چاہنا وا میرے دوست بھی موجود نے یار بھی موجود نے میرے بزرگ بھی موجود نے نمازی بھی موجود نے مقتدی بھی موجود نے شاگرد بھی موجود نے. میں کہنا چاہنا وا جدوں دنیا تو چلے جائیے کوئی پوچھن والا نہ واقف کسے کو پوچھ لوے آج دنیا تو کون گیا ہے اے نارش کیوں لگا ہویا ہے اے نماز جنازہ کھندی ہے اے کندے جنازے دا اعلان ہو رہا ہے. بیلیاں اے نہ دسیا جے کاری صاحب چلے گئے نے. میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرنا اے نہ کیا جے مفتی صاحب چلے گئے نے اے نہ کیا جے عالم دین چلا گیا ہے اے نہ کیا جے مرکز اہل سنت جامعہ جلالیہ دا ادنا جا خادم چلا گیا ہے. بیلیاں ساریاں گلاں ٹھیک نے اے نہ کیا جے فلان دا بیٹا چلا گیا ہے فلان دا بھائی چلا گیا ہے بلکہ پسند کرنا وا اللہ کرے انج ہو جائے. کوئی پوچھن والا پوچھے اوے دنیا تو کون گیا ہے کوئی دسن والا دسدا پیا ہوئے یہ گدائے در زہرا ہے لوگوں یہ گدائے در زہرا ہے بتانا ہے لوگوں یہ گدائے. اے جنازہ کندہ جا رہا ہے یہ گدائے در زہرا ہے بتانا ہے لوگوں یہ گدائے.
میرا دل کردہ جملہ یاد ہو جائے، اے ساڑیاں زبانہ تے جملہ پک جائے۔ کل جدوں قبر دے اندر جائیے، منکر نکیر آ کے سوال کرن، سوالاں دے نال سوالاں دے بندہ جواب بھی دے وے، نالے بندہ کہندیاں پیا نظر آوے، اوہ اللہ دے بھیجیا ہویا فرشتیاں، میں اللہ نو رب مننا وا، میں دین اسلام نو مننا وا۔ اے جڑی سامنے ہستی ہے، اے آمینہ دلال نے، صاحب شرف و کمال نے، نبی مختار نے، رسولاں دے تاجدار نے، امت دے غمخار نے، خدا دے یار نے، نور الانوار نے، جناب احمد مجتبہ نے، محمد مصطفیٰ نے، اے سارا کچھ منن دے نال نال اے فرشتیاں جڑی میری قبر دے اندر آئے ہو، اے بھی سن لو، میں دنیا تے کہندا رہا ہاں، میں گدائے در زہرا ایک کری گونج پہ جانی چاہیے، یہ جملہ یاد ہو گیا، اسی سمجھا کہ کامیاب ہو گیا، مل کے میں گدائے یا اللہ جیڑا ایتھے بولے انہوں قبر اچ بھی بولن دی توفیق عطا فرمائے، جیڑا ایتھے لب کھولے انہوں قبر اچ بھی بولن دی طاقت عطا فرمائے۔ میں گدائے جی میں گدائے در زہرا ہوں، بتانا لوگوں ذرا تصور کر لو، تصور دے اندر آل بیت طہار دی چوکھٹ دے سمجھو بیٹھے ہویا، آل نبی دی در دے بیٹھے ہویا، چوکھٹ دے بیٹھے ہویا، تصور دے اندر رو رو کے اے عرض گزار ہو رہے ہیں، میں گدائے در زہرا ہوں، بتانا لوگوں میں گدائے زرزا یا اللہ جڑا ایتھے بولے انہوں قبول فرما لویں، میں گدائے در زہرا ہوئے، بتانا لوگوں میں گدائے آندے نے سی صحابہ دے نوکر صحابہ دیاں، میں کہ سجنا صحابہ دا بھی نوکر بن جا، اگر جی آلے بیت افراد بھی صحابیت دا شرف اللہ نے عطا فرمایا ہے، لیکن پہچان آل توجہ کرنا، صرف صحابہ دا نوکر لکھن دے نال کامیابی نہیں ملنی، دنیا نو دسیا کر ہاں ہاں میں صحابہ دا بھی نوکران، نبی دی آل دا بھی نوکران، ایسی اللہ لیلان دس رہے ہیں، میں گدائے در زہرا ہوں، بتانا دنیا والے پوچھن دے کاری صاحب اے تسی اپنے آپ نو در زہرا دا گدا کیوں بنا رہے ہو؟ میں کیا چونکہ ساڈا عقیدہ ہے یہی میری بخشش کا بہانہ، لوگ ہے یہی میری بخشش کا بہانہ، لوگوں میں گدائے اللہ اکبر کبیرہ معاشر دا میدان لگاؤنے، اللہ دے طرفوں حکم ہوئے گا، وہ اعلان کر دے وہ نظرہ نیچیاں کر لو، نبی دی بیٹی دا گزر ہونا ہے، نظرہ نیچیاں کر لو، نبی دی بیٹی دا گزر ہونا ہے۔ سونے جڑے تھے اپنے آپنوں صحابہ دیالے بیدہ نوکر سمجھ رہنے، میرا وجدان کہندہ ہے میں اللہ دے گھر دعا کرنا، مولا اتھے جدو تیری نبی دا بیٹی دا گزر ہوئے، اسی نظرہ بھی نیچیاں کی دیان، سانو توفیق دے ہدایت بھی عطا فرمائی، نظرہ نیچیاں ہون، ہاتھ عدب دی وجہ تو بننے ہون، تے اللہ کرے زبان دے جاری ہو جائے، میں گدائے در زہرا ہوں، بتانا لوگوں میں گدائے ساڑھے عمل لکھن والے فرشتیوں اے جملہ بار بار لکھ لو تاکہ ساڑھی بخشش دا بہانہ بن جاوے، میں گدائے در زہرا ہوں، بتانا لوگوں میں گدائے۔ آخری
باری میں ایو مصرع پڑھنا ہے، میرا دل کردا ہے میں سارے بیان دے اندر تانوں تکلیف دینا دیندے ہویا ہاتھ اٹھان واسطے نہیں آکھیا، لیکن میرا دل کردا ہے ایک باری حاضری لگوا لئیے۔ ہو سکدا ہے اہل بیت دے نا تے اٹھے ہوئے ہاتھ اللہ کسے دے محتاج نہ کرے، جڈا بھی مہنگائی دا دور ہے اللہ کرے انہاں نو حلال روزی لبدی رہے، اللہ کرے حلال کمان دی انہاں ہتھاں وچ طاقت ہوندی رہے، اللہ ہمیشہ انہاں ہتھاں نو دین والا بناوے لین والا نہ بنائے۔ میں دعا کرنا مولا جیڑے تیرے نبی دی آل دے ہاتھ چوک کے آوازاں بلند کرن گے انہاں نو کسے دا محتاج نہ کریں، ذرا ہاتھ چوک کے باواز بلند آخری بارے اے کہہ لو دنیا والوں میں گدا ہے در زہرا ہوں بتانا ہے لوگوں میں گدا ہے بتانا ہے لوگوں میں گدا ہے در زہرا ہوں بتانا ہے لوگوں ادھر و دیوار نو گواہ بنا لو میں گدا ہے در زہرا ہوں بتانا ہے لوگوں میں گدا ہے در زہرا ہوں۔ یا اللہ جنہ ہاتھ نہیں چکے انہاں نو طاقت عطا فرما، ان ہاتھاں نو فالج نہ ہوئے، بیماریاں نہ ہون، جڑے تیری نبی دا ذکر تے اٹھ دے پینے ایک باری چوکے بولیا جے میں گدا ہے در زہر لوگوں میں گدا ہے در زہرا ہوں بتانا ہے لوگوں میں گدا ہے در زہرا ہوں بتانا ہے لوگوں میں گدا ہے در زہرا ہوں بتانا۔ اوے اپنے آپ نو اہل بیت دا وڈا حبدار کہن والے ہو، اسی دس دے پیاں اسی نبی دے یاراں نو بھی مننے آ، آل نال بھی پیار کرنے آ، تائیں تے کہہ رہے ہیں میں گدا ہے در زہرا ہوں بتانا میں گدا ہے در زہرا ہوں بتانا ہے لوگوں میں گدا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ تہاڈا ذوق سلامت رکھے، اللہ تانوں بد عقیدہ بندیاں تو بچائے، اللہ بد عقیدہ انہاں جنہاں کھالاں تبدیل کیتیاں ہوئیاں نے وچوں بیڑیے نے، اللہ انہاں تو بچائے، اللہ سانو عقیدہ حق اہل سنت و جماعت تے استقامت عطا فرمائے اور اندے تے اللہ ساڈا خاتمہ فرمائے۔ یا اللہ جڑا نبی دے یاراں تے اہل بیت نال پیار کردے نے مولا انہاں نو 5 وقت نماز پڑھنے دی بھی توفیق عطا فرما۔ اللہ اکبر۔ پیارے بھائیو اسی مل کے نبی دی آل دا ذکر کردے رہے ہیں، اللہ قبول فرمائے۔ اور اسی تسی آج تانوں پتہ ہے امیر المجاہدین رحمت اللہ علیہ دے صدقے گلی گلی دے اندر لبیک یا رسول اللہ دے نعرے لگ دیں جی، تے انہاں دے اندر جذبہ ہی ہے کہ بندہ جدو لبیک یا رسول اللہ آندا ہے تے بچے بھی اینے کردے پہ ہوندے تے میرا دل لے او تے اسی کرنے ہی آج اسی لبیک یا حسین دے نعرے بھی بلند کر لگے، پتہ لگے اسی حضور دی آل نال پیار کتنا کرنے اپنے بازو بلند کر کے میرے نعرہ مارو لبیک یا حسین 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 لبیک یا حسن لبیک یا حسن
لبیک یا حسن لبیک یا حسن لبیک یا حسین 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 لبیک یا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت اللہ اکبر رب تعالیٰ ساڈا کیتا ہوا ذکر اہل بیت صحابہ اپنی بلند بارگاہ قبول فرمائے اللہ اس مرکز اہل سنت نو تا صبح قیامت قائم دائم رکھے تیتھ نبی دی عاشق تیار ہندے ران لوگاں دی رہنمائی کرن آستے طلباء دین دی تعلیم حاصل کر کے نکل دے ران اللہ اکبر